الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، قرآن مجید کی وہ آیت جس میں شہادت علی الناس کی اصطلاح استعمال کی گئی ہے، پچھلے لیکچر میں موضوع بحث تھی۔ اب تک جو آراء اس کی تفسیر میں اور اس کی شرح و وضاحت میں قائم کی گئی ہیں، ان پر میں نے ایک حد تک سیر حاصل تبصرہ کر دیا تھا۔ اپنا نقطہ نظر بہت آخر میں بیان ہونا شروع ہوا تو وقت ختم ہو گیا۔ میں اپنی بات بالکل ابتدا سے وضاحت کے ساتھ ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اس میں کچھ مفصل بحث ہوگی، لیکن میرے نزدیک چونکہ یہ ایک بڑی اہمیت رکھنے والی آیت اور اس پر قرآن مجید کے فہم کے بہت سے پہلوؤں کا انحصار ہے، بلکہ مذہبی تاریخ کے بعض غیر معمولی پہلو ہیں جو اس کے نتیجے میں اللہ نے چاہا تو نمایاں ہوں گے، تو اس وجہ سے آپ حضرات بھی ذرا تحمل کے ساتھ اس دراز نفسی کو گوارا کیجیے۔ پہلی چیز جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس میں جس لفظ کو کی ورڈ کی حیثیت حاصل ہے وہ شہادت علی الناس کی تعبیر ہے۔ اس سے پہلے کہ باقی اجزاء اور اس میں ضمیر مخاطب کا مرجع اور اس کا مقام اور محل طے کیا جائے، اس بات کو بہت اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ شہادت علی الناس سے کیا مراد ہے۔ یہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب میں نے اصول و مبادی کے لیکچرز دیے ہیں تو اس میں خاص طور پر اس بات کی طرف توجہ دلائی تھی کہ قرآن کی اپنی ایک زبان ہے، یعنی عربی معلیٰ جس کو میں کہتا ہوں۔ اس زبان کا بہت اعلیٰ فہم آدمی کو ہونا چاہیے، ورنہ معمولی سی لغزش وہی معاملہ پیدا کر دیتی ہے کہ 100 سالہ راہ ہم دور شد۔ تو اس سے پہلے کہ اس تعبیر پر، اس کے صلے یعنی پرپوزیشن پر اور اس سے پیدا ہونے والے مفہوم پر میں گفتگو کروں، میں چند بنیادی چیزیں عربی زبان میں یہاں جو بحث متعلق ہے اس کے بارے میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ کوئی عام لغت بھی اگر آپ عربی زبان کا کھولیں تو بالعموم جو لوگ لغت اور اس کے فہم سے مناسبت نہیں رکھتے، وہ اس چیز کو نہیں دیکھتے، اس میں ایک خاص چیز ہوتی ہے۔ عربی زبان کا لغت اگر آپ کھولیں، کوئی عام لغت بھی، یعنی جو عربی سے اردو میں لغت ہے، جیسے مثال کے طور پر منجد کا ترجمہ ہو گیا ہے اور لغات اردو میں ہے، یعنی عربی سے اردو میں ہے، اس کو بھی اگر آپ کھولیں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ اس میں چیزیں بڑی اہم ہوتی ہیں۔ ان میں سے ایک تو دنیا کی ہر زبان میں ہے، وہ ہے صلات۔ صلات کیا ہے؟ پرپوزیشنز، یعنی ان سے لفظ کے معنی میں کیا کیا پہلو پیدا ہوتے ہیں۔ ہمارے جو موجودہ عربی زبان کے لغت ہیں، جس وسعت کے ساتھ یہ صلات یا یہ پرپوزیشنز اثر انداز ہوتی ہیں، اس کا 10% بھی استقصا نہیں کرتے۔ یعنی جو آدمی اچھی زبان جانتا ہو، براہ راست جانتا ہو، یعنی محض لغت اور ایک دو گرامری کی کتابوں پر اس کا علم منحصر نہ ہو، اس کے نزدیک بڑی ناقص چیزیں ہیں یہ۔ لیکن اس کے باوجود آپ یہ دیکھیں گے کہ وہ ایک حد تک عربی زبان کے اس پہلو کو نمایاں کرتی ہیں، یعنی صلات سے، پرپوزیشن سے کیا تبدیلیاں ہوتی ہیں، انگریزی میں بھی ہوتی ہیں۔ ظاہر ہے کہ گو ٹو، گو ان ٹو، گو ود، اس میں پرپوزیشن کی تبدیلی سے مفاہیم میں فرق واقع ہوتا ہے۔ دوسری چیز جس کو عربی لغت بالخصوص نمایاں کرے گی، وہ چیز یہ ہے کہ اس عالم میں جو فعل ہے، یعنی ہم سے فعلوں کا صدور ہوتا ہے نا، یا ہم اسماء بولتے ہیں، اگر آپ زبان کا تجزیہ کریں تو یا وہ فعل ہے یا اسم ہے، نون ہے یا ورب ہے، اور یا پھر حرف ہے جو ان کو ریلیٹ کرتا ہے، یعنی ان کے درمیان تعلق پیدا کرتا ہے۔ تو جو فعل ہے یہ متعلق ہوتے ہیں چیزوں کے ساتھ، اور یہ 3 پہلوؤں سے متعلق ہوتے ہیں۔ یہ چیز سے متعلق ہوں گے، یہ معاملے سے متعلق ہوں گے، یہ
آدمی سے متعلق ہوں گے۔ تو چنانچہ آپ عربی زبان کی کوئی اچھا اٹھا کر دیں تو وہ اس کو بیان کریں گے، یعنی آدمی سے تعلق کو تو عام طور پر مثال کے طور پر انہیں فعل لکھنا ہے ضربہ، تو ضمیر لکھ کے بتا دیں گے ضربہ، یا اگر کسی جگہ ضمیر کا آنا موضوع نہیں تو پھر الرجل لکھیں گے اور پھر آگے معنی بیان کریں گے۔ اسی طرح معاملے کو بیان کریں گے ضربہ کے ساتھ امر لگا کے، اور چیز کو بیان کریں گے ضربہ کے ساتھ شے لگا کے، یعنی شے، امر اور رجل، آدمی، چیز اور معاملہ، اس میں معنی میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ یعنی ہو سکتا ہے کہ ایک فعل چیز سے متعلق ہو تو اور معنی دے، رجل یعنی آدمی سے متعلق ہو تو اور معنی دے، معاملے سے متعلق ہو تو اور معنی دے۔ یہ فرق واقع ہوگا اس کے اندر۔ تو اب اس روشنی میں شہادت کے فعل کا ہم تھوڑا سا مطالعہ کریں گے کہ یہ کس طریقے سے اپنے معنی میں تغیر پیدا کرتا ہے۔ اس بحث کو ذرا بہت تفصیل سے جن لوگوں کو پڑھنے کا ذوق ہے اور وہ ایک لفظ یا ایک فعل کے استعمال کا جو پورا نظام ہوتا ہے عربی زبان میں اس کو سمجھنا چاہتے ہیں، تو میں نے پہلے بھی اشارہ کیا تھا کہ تفاسیر فرائی میں مولانا حمید الدین فرائی نے بڑی نفیس بحث کی ہے، صغب کی بحث میں، اس پر کہ لفظ عربی میں کیسے ہوتا ہے، کس طرح وہ مختلف معنی اپنے صلے کے لحاظ سے تبدیل کرتا چلا جاتا ہے، اس میں جامع مفہوم کیسے آتا ہے اور وہ مختلف نسبتوں سے کیسے معنی بدلتا ہے، کیونکہ اس میں ایک بڑا نازک مسئلہ وہاں بھی زیر بحث ہے کہ ایک جگہ پر اس فعل کا ایسا ترجمہ کر دیا گیا ہے کہ جو ان کے نزدیک بالکل غلط ہے، اور مسئلہ غلط ہونے کا نہیں ہے بلکہ اس امہات المومنین کے بارے میں ایک نہایت ہی بےہودہ تصور پیدا ہوتا ہے۔ تو اس لیے انہوں نے بڑی نفیس بحث اس میں کی، سورہ تحریم میں اس کے اوپر۔ تو اس سے آپ اس کی مزید تفصیلات جان سکتے ہیں۔ تو پہلی چیز، یعنی ظاہر ہے کہ اس فعل کا مجھے پورا مطالعہ نہیں کرنا اس وقت، میں صرف ان چیزوں کو نمایاں کروں گا جن کا تعلق ہماری بحث سے ہے۔ اس فعل شہادت جو ہے، اس کا ایک تو بہت سادہ مفہوم ہے، جس معنی میں اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، وہ ہے گواہی۔ اب یہ دیکھیے، میں نے ایک مرتبہ آپ کو بتایا تھا کہ لفظ اصل میں اپنے تعلقات کے لحاظ سے معنی میں تغیرات کرتا چلا جاتا ہے۔ تو چونکہ گواہ موجود ہوتا ہے تو گواہی دیتا ہے نا بالعموم، یعنی ایک واقعہ ہوا تو موجود ہوتا ہے، تو موجود ہونا، حاضر ہونا، یہ مانا ہو گیا اور گواہی کے معنی نکل گئے۔ یعنی لفظ کا جو اصل مفہوم ہے، آہستہ آہستہ استعمال کے نتیجے میں اس کے اندر سے گواہی کے معنی نکلنا شروع ہو گئے، اور چونکہ گواہ موجود ہوتا ہے تو موجود ہونے کے معنی ہو گئے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اگرچہ اور بھی معنی میں استعمال ہوتا ہے، لیکن قرآن مجید میں یہ ان دو معنی میں استعمال ہوا ہے، یعنی چیز کا سامنے ہونا یا فرد کا سامنے ہونا، حاضر ہونا اور گواہ ہونا۔ مثال کے طور پر آپ نے قرآن میں بہت یہ آیت پڑھی ہوگی، عالم الغیب والشہادہ، یعنی وہ غیب اور شہادت کا عالم ہے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے نا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی چھپے ہوئے اور حاضر کا عالم ہے، وہاں گواہ کے معنی میں نہیں ہے۔ عالم الغیب والشہادہ، یعنی جس کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ الشہادہ، حاضر ہوتے ہیں نا، ہمارے سامنے ہوتا ہے، اور جس کو ہم نہیں دیکھتے وہ غیب۔ تو اللہ تعالیٰ کی صفات میں یہ بات بیان ہوتی ہے، عالم الغیب والشہادہ۔ اچھا، یہ بالکل یہی مفہوم ہے جس مفہوم میں یہ استعمال ہوا ہے قرآن مجید میں جگہ جگہ، واللہ علی کل شیء شہید، اللہ ہر چیز پہ حاضر ہے، مطلب یہ کہ اس کو دیکھ رہا ہے، اس پہ نگران ہے، کوئی چیز اس کی نگاہوں سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ تو اس کا ایک مفہوم یہ ہے، یعنی اس کے پہلو پر ختم ہو جاتا ہے۔ یہ اس کو کہتے ہیں زبان کی اصطلاح میں تجرید فعل کی، یعنی وہ اپنا سفر طے کرتا ہے اور اس کے اندر سے کوئی پہلو نکل جاتا ہے۔ میں نے مثال دی تھی اس میں لفظ خلیفہ سے، کہ وہ شروع تو یہاں سے ہوا کہ کسی کی جگہ لے کر اس کا معاملہ سنبھالے، تو چونکہ جو کسی کی جگہ لے کر اس کا معاملہ سنبھالتا ہے وہ گویا اس کے اختیار کو بھی استعمال کرتا ہے، تو آہستہ آہستہ جگہ لینے، نائب ہونے، جانشین ہونے کے معنی نکل گئے، اور محض اختیار اور اقتدار کا حامل ہونے کے معنی اس میں رہ گئے، جس کو قرآن نے استعمال کیا ہے کہ اے داؤد ہم نے تم کو زمین میں خلیفہ بنایا ہے، مطلب کیا؟ اقتدار دیا ہے۔ یعنی اس میں وہ پھر جانشین کا مفہوم، آپ اس آیت کو نکال کے پڑھیں گے، کوئی امکان ہی نہیں ہے اس میں کہ اس معنی کو آپ داخل کر سکیں۔ تو یہ تجرید ہے۔ تو یہ لفظ شہادت کے ساتھ بھی ہوا ہے۔
تو قرآن میں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ دو معنی میں استعمال ہوا ہے. اس کی مثالوں میں طالب علم کو الجھنا نہیں چاہیے. واللہ علی کل شیء شہید، اللہ ہر چیز پر نگراں ہے، اللہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے. دیکھیے یہاں بھی علی کی پرپوزیشن آئی ہے، واللہ علی کل شیء شہید، اس میں بھی آئی ہے، لیکن یہاں یہ گواہ کے معنی میں نہیں ہے. اور گواہ کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. گواہ کے معنی میں جب یہ استعمال ہوتا ہے تو آپ دیکھیے کہ قرآن مجید نے کس کس زاویے سے اس کو استعمال کیا. ایک استعمال ہے سورہ فصلت میں، 41 نمبر سورہ ہے، یہ 20ویں آیت ہے. حتیٰ اذا ما جاؤوها شہد علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم. اب اس میں کہا کہ جس جگہ یہ حاضر ہونے، موجود ہونے کے معنی میں اللہ کی پرپوزیشن سے استعمال ہوگا، وہاں آگے چیز آئے گی یا جگہ آئے گی یا فرد آئے گا، تو معنی میں فرق واقع ہو جائے گا. تو اب یہ دیکھیے کہ حتیٰ اذا جاؤوہا، یہاں تک کہ جب وہ قیامت میں حاضر ہو جائیں گے، پہنچ جائیں گے، شاہد علیہم، تو ان پر گواہی دیں گے کیا؟ سمعہم وابصارہم وجلودہم. یہاں بندے پر گواہی ہے، شاہد علیہم. اور واللہ علی کل شیء، وہاں چیز ہے، آدمی نہیں ہے. یعنی اگر آپ کہیں گے کہ میں نے کسی چیز پر گواہی دی تو وہاں بالعموم حاضر ہونے، موجود ہونے کے معنی میں ہوگا. اچھا، اس سے چیز پر گواہی دینے میں، یعنی ایک ہے حاضر ہونے کا، واللہ علی کل شیء شہید، اللہ ہر چیز میں کے سامنے موجود ہے، کوئی چیز اللہ کی نگاہ سے چھپی ہوئی نہیں ہے. یعنی جو چیز بھی ہے وہاں اللہ حاضر ہے، دوسرے معنی میں یہ کہیے. اور جب کسی چیز پر بیان ہو گیا تو موجود ہونے کے معنی میں چلا گیا، اور کسی شخص کے اوپر اللہ آ گیا تو یہ دیکھیے یہاں ہے حتیٰ اذا ما جاؤوها شہد علیہم سمعہم وابصارہم. یعنی جب وہ پہنچ جائیں گے وہاں تو گواہی دیں گی ان کے کان، وابصارہم اور آنکھیں، وجلودہم اور ان کے کھالیں، ان کا جسم گواہی دے گا. کیا کرے گا؟ علیہم، یعنی ان کے خلاف، ان پر قطع عذر کے لیے. تو اب دیکھیں چیز نہیں ہے، یہ مثال ہے شہادت اللہ کی، جس میں آدمی کے خلاف شہادت، علیہم ہے نا، ان کے خلاف، ان پر گواہی دیں گے. میں ذرا خلاف اور پر تھوڑی سی گفتگو آگے چل کروں گا. اچھا، اب یہ دیکھیے کہ جب چیز ہے، مثال کے طور پر کہتا ہوں کہ یہ قرآن حق ہے. اب یہ قرآن شے ہے، رجل نہیں ہے، آدمی نہیں ہے. یہاں بھی اللہ آئے گا، گواہی دینے کے معنی میں آئے گا، لیکن یہ خلاف نہیں ہوگا. یعنی جس وقت آدمی ہوا تو تب گواہی کی نوعیت اور ہو گئی، گواہی ہی کے معنی میں آیا، لیکن یہ خلاف کے معنی میں نہیں. مثال کے طور پر دیکھیے وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَىٰ مِثْلِهِ. یعنی بنی اسرائیل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کے بارے میں یہ قرآن مجید بیان کر رہا ہے. سورہ قرآن ہے، یہ اپنے دلائل بھی لے کے آیا ہے، اور اس سے پہلے بنی میں سے ایک بڑا غیر معمولی گواہ اس پر گواہی بھی دے چکا ہے. یعنی اس کی صداقت پر گواہی دے. یہاں دیکھیے خلاف نہیں ہے، علی مثلہ، شاہدہ شاہد من بنی اسرائیل علی مثلہ، یعنی چیز ہے، یہاں پر آدمی نہیں ہے. علی جو ہے وہ شے پر آیا ہے، رجل پر نہیں آیا. اس فرق کو ملحوظ رکھتے جائیے. وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَا شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا، یہ وہی آیت ہے جو اس سے پہلے میں نے پڑھی کہ جب وہ وہاں قیامت میں حاضر ہوں گے تو ان پر گواہی دیں گی، گواہی دیں گے ان کے کان اور ان کی آنکھیں اور ان کی کھالیں. اور وہ کہیں گے اپنی کھالوں سے، وہ کہیں گے اپنے جسم سے، وہ کہیں گے اپنی کھلڑی سے کہیں گے، یعنی یہ بول اٹھے گی، اس کا رواں بول اٹھے گا. تو وہ کہیں گے کہ یہ تم نے ہمارے خلاف کیوں گواہی دے دی. تو لما شہدتم علینا، یہاں بھی دیکھیے کہ رجل ہے. یعنی عربی زبان کے طالب علم اس فرق کو دیکھتے چلے جائیں. اچھا، اسی طرح دیکھیے قالوا شہدنا علی انفسنا، وہ قیامت میں کہیں گے کہ ہم نے تو اب اپنے خلاف گواہی دے دی، یعنی اپنے آپ کو مجرم ٹھہرا دیا، مان گئے ہم کہ ہم نے فی الواقع جرائم کا ارتکاب کیا تھا. اچھا، اسی مفہوم میں دیکھیے وَشَاهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ، سب جگہ آپ دیکھیں گے کہ شے نہیں ہے، رجل ہے. وَقَالُوا ذَلُّوا أَنَّ وَشَاهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ قَوْمٌ كَافِرٌ، یہ بھی وہی ہے.
انہم کانوا کافرین، بالکل وہی شاہدہ علی انفسہم، آدمی ہے۔ اچھا اب دیکھیے بالکل اس معنی میں کہ جیسے میں یہ کہوں آپ ہمارے پاس آئیں گے تو پھر ہم یہ بات کریں گے، تو ملکہ بلقیس بیان کرتے ہیں، وہ اپنے سرداروں کو کہتی ہے کہ ما کنت قاطعۃ امرا حتی تشہدون، میں کوئی فیصلہ نہیں کیا کرتی جب تک آپ لوگ وہاں موجود نہ ہوں اور آپ سے مشورہ نہ ہو جائے۔ یعنی موجود ہونا، حاضر ہونا، اب یہ گواہی کا کوئی اس میں پہلو موجود نہیں رہا، تو موجود ہونا، حاضر ہونا یہ ایک مفہوم ہے، موجود ہونا اور حاضر ہونا کے ساتھ گواہی دینا ایک دوسرا مفہوم ہے۔ گواہی دینے کے ساتھ اللہ آئے گا لیکن چیز پر آئے گا تو پھر خلاف کے معنی میں نہیں ہوگا، آدمی پر آئے گا تو ہوگا، یعنی اس فرق کو سامنے رکھتے چلے جائیے۔ اچھا پھر اس کے بعد دیکھیے وہ جو سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ میں نے بنی آدم ان کی پیٹھوں سے نکالا، ان کو دنیا میں بھیجنے سے پہلے، وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور ان کو خود ان کے اوپر گواہ ٹھہرا دیا تاکہ وہ کل انکار نہ کر سکیں۔ اب یہاں بھی اس کا استعمال دیکھیے، وَيُشْهِدُ اللَّهُ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ، اور وہ اس چیز پر گواہی دیتا ہے جو اس کے دل میں ہے، یعنی وہ اس چیز پر، اب یہاں شے ہے، چیز ہے، تو دیکھیے وہ مفہوم اس کے اندر سے نکل گیا۔ بہت استعمالات ہیں اس کی قرآن مجید میں۔ اچھا اب آگے دیکھیے کہ لما تکفرون بآیات اللہ، سورہ میں واللہ شہید علی ما تعملون، یعنی تم اللہ کی آیات کا کیسے انکار کرتے ہو جبکہ اللہ جو کچھ تم کر رہا ہے اس پر گواہ ہے، یعنی اس کو دیکھ رہا ہے۔ دوسری جگہ قرآن میں بصیرم بما تعملون یا علیم بما تعملون، جو تم کر رہے ہو اس کو خدا دیکھ رہا ہے۔ اچھا یہ بات کے خلاف کا مفہوم ایک اور جگہ دیکھیے، سورہ نساء میں ہے وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، حضرت مسیح کا ذکر ہو رہا ہے کہ حضرت مسیح جو ہیں ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوا، یہ معاملہ ہوا، اور اب تم لوگوں کو اس حقیقت کو ماننا ہوگا، یہ سورہ نساء میں جو مضمون آیا ہے، اب تم لوگوں کو اس بات کو ماننا ہوگا اور قیامت کے دن یہ مسیح تمہارے خلاف گواہ کھڑا ہوگا۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، ان کے اوپر یہود کا ذکر ہو رہا ہے، گواہ کھڑا ہوگا۔ اچھا بالکل اس مفہوم میں کہ میں موجود تھا، وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، سورہ مائدہ میں موجود تھا، وہاں میں وہاں موجود تھا، میں دیکھ رہا تھا ان کو جب تک میں ان کے درمیان میں رہا، جب میں آ گیا وہاں سے تو اے پروردگار اب آپ ہی اس کو جانتے ہیں۔ یہ تو گویا یوں سمجھ لیجئے کہ خلاصہ ہے اس لفظ کے استعمالات کا، یعنی اس کے اندر حاضر ہونے اور موجود ہونے کے مفہوم بھی ہوتا ہے، اور اس کے اندر ایک ایسی گواہی دینے کا مفہوم بھی ہوتا ہے جو آدمی کو یا بری قرار دے گی یا مجرم قرار دے گی۔ یعنی گواہی کیا کرتی ہے؟ گواہی دونوں کام کرتی ہے نا، یعنی گواہی قطع عذر کر دیتی ہے، گواہی آپ کے پاس گنجائش نہیں چھوڑتی اس بات کی کہ آپ اس حقیقت کا انکار کر سکیں جس پر گواہی دی گئی ہے۔ اگر وہ گواہی دے دی گئی ہے تو اس کے بعد دونوں میں سے ایک چیز واقع ہو جائے گی۔ اب یہ مشکل ہے جس کی وجہ سے میں نے لفظ خلاف کو استعمال کرنے سے گریز کیا ہے۔ یعنی ظاہر بات ہے کہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ پیغمبر کو گواہ بنا کے بھیجا گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ گواہی دے گا، اور جب وہ گواہی دے گا تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ قطع عذر ہو جائے گا، یعنی اب جو مان لے گا وہ بری قرار پا جائے گا اور جو نہیں مانے گا وہ مجرم قرار پا جائے گا۔ یہ دونوں پہلو اس کے اندر موجود ہوتے ہیں۔ یعنی اس کو اب ادا کرنے کے لیے کیا اسلوب اختیار کیا جائے یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ بات جو ہے وہ واضح کر دی جائے کہ جب کبھی یہ اس طریقے سے آتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ یہ تو صرف لغت کی بحث ہے جس کی طرف میں نے اشارے کیے۔ آپ اگر قرآن مجید کو نکال کے اس لفظ کے استعمال کو دیکھیں گے تو آپ کو یہ سارے استعمالات قرآن مجید میں نہایت واضح طریقے پر مل جائیں گے، موجود ہونے کے معنی میں، کسی چیز کے بارے میں گواہی دینے کے معنی میں، جیسے قرآن پر گواہی دی، یعنی میں گواہی دیتا ہوں اس بات کے اوپر کہ قرآن حق ہے، تو عربی میں کہیں گے کہ اشہد علی القرآن انہ حق، یہ ٹھیک ہے، یہاں بھی اللہ آئے گا، اور موجود ہونے کے معنی میں، اور کسی شخص پر ایسی گواہی دے دینا کہ جس کے نتیجے میں وہ مجرم قرار پا جائے اگر اس نے جرم کیا، اور بری ہو جائے اگر اس نے جرم نہیں کیا۔ گواہی یہی کرتی ہے نا، تو اس پورے مفہوم کو یہ اپنے اندر لیے ہوئے ہوتا ہے۔
یعنی اس پوری کی پوری بات کو اپنے اندر لیا ہوا ہوتا ہے. اب ظاہر ہے کہ اس کے لیے اسالیب جو ہے وہ آپ بھی میری مدد کیجیے گا تلاش کرنے میں کہ کیا طریقہ ہے. اسی وجہ سے ہم اس کو ایک جسے کہتے ہیں نا اجمالی تعبیر میں بتاتے ہیں کہ وہ لوگوں پر گواہ ٹھہرائے جائیں گے. یہ لفظ کا مفہوم ہے, عام استعمال ہے. اس مفہوم کے لحاظ سے یہ کوئی اصطلاح نہیں ہے, قرآن مجید میں اور موقعوں پر بھی استعمال ہوا ہے, میں نے اس کی مثالیں آپ کے سامنے عرض کر دی ہیں. یعنی ایسی گواہی دینا کہ جو جس پر دی جائے, جس شخص پر دی جائے, یعنی چیز زیر بحث نہیں ہے, جس شخص پر یہ گواہی دے دی جائے وہ گواہی اس کا فیصلہ کر دے کے بارے میں پھر جو کچھ بھی عدالت نے کہنا ہے وہ کہہ سکے. عدالت دونوں نا, وہ بری بھی کرتی ہے, وہ مجرم بھی ٹھہراتی ہے. یعنی اگر وہ مجرم ہے تو اس کے خلاف یہ گواہی قائم ہو جائے اور اس کے پاس کوئی بات کہنے کے لیے باقی نہ رہے, اور اگر وہ اس کے نتیجے میں بری ہوتا ہے تو بری ہو جائے. یہ جو گواہی ہے یعنی جو کسی پر اس طریقے سے دی جاتی ہے عذر کر دیتی ہے, اس کے پاس کہنے کے لیے کچھ باقی نہیں رہتا. یعنی نہ اس کے پاس رہتا ہے باقی, نہ اس کے خلاف بات کرنے والے کے رہتا ہے. جو عدالتی گواہی کام کرتی ہے, یعنی عدالتی گواہی کو جب بیان کیا جائے گا تو شاہدہ اعلیٰ کے ساتھ بیان کیا جائے گا. یہ تو ہے اس کا مطلب. اب اس کے بعد نہیں, بالکل سادہ مفہوم میں ہے. اللہ تعالیٰ یہ کہتے, یہ زیر بحث نہیں وہاں, اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ تم نے ان کو کہا تھا کہ مجھ کو اور میری ماں کو معبود بناؤ, تو وہ کہتے ہیں کہ جب تک میں ان کے درمیان موجود تھا اس وقت تک تو پروردگار میں نے ایسی بات کوئی نہیں کہی. یعنی وہاں کو گواہی کا مفہوم نہیں ہے مدعا میں. تو میں نے آپ سے عرض کیا کہ یہ دونوں مفاہیم میں قرآن میں بہت استعمال ہوا ہے. موجود ہونا, حاضر ہونا, کسی جگہ پر پایا جانا. میں ان کے اوپر اس موقع کے اوپر تو میں گواہ رہا, یہ نہیں کہنا چاہتے وہ, میں موجود تھا. مطلب یہ ہے کہ میں دیکھ رہا تھا ان کو. آپ مجھ سے محاسبہ اس وقت کا کر سکتے ہیں جب میں ان کے درمیان موجود تھا. جب میں آ گیا تو پھر آپ ہے نا, کنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم, جب تک میں ان کے درمیان رہا اس وقت تک تو میں دیکھ رہا تھا ان کو. پروردگار مجھے آپ نے بلا لیا, اب اس کے بعد میں کیا جانتا ہوں کہ یہ میرے بعد کیا کرتے رہے. یہ جواب دیا حضرت مسیح نے سورہ مائدہ میں. شاہدہ علی شیء جب استعمال ہوگا جی, جب چیز کے خلاف گواہی یا چیز پر گواہی ہے, وہ خلاف نہیں ہونا ضروری ہوتا. وہ چیز پر جو گواہی ہے وہ لازماً خلاف نہیں ہوگی, وہ لازماً خلاف نہیں ہوگی, یعنی وہ حق میں بھی ہو سکتی ہے. ہاں, وہ حق میں بھی ہو سکتی ہے. یعنی وہاں شاہدہ چیز کے بارے میں جب آئے گا تو بالکل شاہدہ لہو کے معنی میں آ جائے گا, اور قرآن مجید میں جگہ جگہ استعمال ہوا ہے. شاہدہ اعلیٰ اور رجل ہونا چاہیے, تب اصل میں اس میں یہ مفہوم پیدا ہوتا ہے. جب آپ کہتے ہیں کہ شہید تو علی فلاں, میں نے فلاں پر گواہی دی ہے, تو اب اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ ایسی گواہی ہے جس کے نتیجے میں اب اس کا فیصلہ ہو جائے. اس پہ البتہ جو پہلا مفہوم ہے وہ نگیٹ ہونا ضروری ہے, ضروری حاضر ہونے کا جو مفہوم, حاضر ہونے کے معنی نہیں ہوتے, وہ نگیٹ وہ نہیں ہوتے. جو جس وجہ سے میں نے یہ بات کی, جس کو زمخشری نے اعلیٰ میں واضح کرنے کی کوشش, موجود ہونے کے معنی نہیں ہوتے, وہ چیز کے لیے تو ہوتے ہیں. یہ سادہ عربی زبان میں ابھی کوئی ہم علمی یا دینی یا مذہبی بحث نہیں کر رہے ہیں, صرف یہ بتا رہے ہیں کہ شاہدہ علی فلاں کا مطلب کیا ہوتا ہے. وہ نص ہو جائے گا اس معاملے میں کہ گواہی حق میں دی گئی, یعنی اس میں پھر دوسرے معنی کی گنجائش نہیں رہے گی. شاہدہ اعلیٰ جو ہے یہ ہے مجرد کسی پر ایسی گواہی دینا جو اس کے بارے میں عدالتی فیصلے تک پہنچا دے. میں مثال دے رہا ہوں عدالتی فیصلے کی. اور جب یہ کہا جائے گا کہ میں نے بھائی وہ فلاں صاحب تھے, ان بیچاروں کو خام خواہ ایک آدمی گھسیٹ کے عدالت میں لے جا رہا تھا, مجرم وہ نہیں تھے, تو شہید تو لہو, میں نے اس کے حق میں گواہی. یہاں اب اعلیٰ نہیں استعمال کریں گے. یعنی جب آپ صراحت سے یہ بات کہنا چاہتے ہیں, اسی پر بحث کی ہے مولانا فرائی نے کہ جو سغب کا لفظ ہے یہ میلان کے مفہوم میں ہے, اور ان کا صلہ آئے گا تو ہٹ جانے کے معنی میں چلا جائے گا, اور جب الا کا صلہ آئے گا یا پریپوزیشن آئے گی تو کسی چیز کی طرف جانے کے مفہوم میں ہو جائے گا, اور جب دونوں صلے ختم ہو جائیں گے تو لفظ جامع ہو جائے گا. اب ہم دیکھیں گے کس کو کس معنی میں لینا ہے. تو شاہدہ لہو میں تو یہ حق میں گواہی دینے کے لیے قطعی ہو جائے گا. جب میں کہوں گا کہ شہید تو لہو, تو پھر یہ مطلب یہ ہے کہ اب اس میں کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی. شہید تو اعلیٰ کا مطلب یہ ہے کہ میں نے یہ گواہی فلاں شخص پر دی ہے, کس معنی میں, مطلب یہ ہے کہ اب میری گواہی یا اس کو بری کرے گی یا اس کو مجرم ٹھہرائے گی. عدالتی فیصلہ اب کرنا اس کے لیے ممکن ہو گیا. مطلب یہ ہے کہ جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ اتمام حجت ہو جائے گا اس معاملے پر, جس کے بعد اب جو فیصلہ بھی کیا جائے گا وہ مبنی بر حق فیصلہ ہوگا. فیصلے کا حق حاصل ہو گیا. جس گواہی کے نتیجے میں فیصلے کا حق حاصل ہو جاتا ہے,
یہ اس معنی میں استعمال ہوتا ہے. یہ کہہ سکتے ہیں اور چونکہ یہ عام طور پر مجرمین کے معاملے میں بیان کیا جاتا ہے تو اس لیے خلاف کا مدعا اس کے اندر زیادہ داخل ہو جاتا ہے. یعنی جو شاہد تو شہی والا حصہ ہے یہ لازماً مشاہدے کے مفہوم میں ہوگا. یعنی شاہد تو شاہدہ علی مثلہ ہی، یعنی جب چیز کے بارے میں آتا ہے اس میں معنی میں بھی گواہی دینے کے معنی میں ہے، لیکن وہ چیز پر گواہی ہے، اس میں خلاف کا مضمون نہیں ہوتا. شے پر جب آئے گا تو اس میں خلاف کا کوئی مفہوم نہیں ہوتا، اس میں کوئی عدالتی مسئلہ بھی نہیں ہوتا. وہ تو صرف یہ ہوتا ہے کہ بھائی میں گواہی دیتا ہوں یہ چیز ٹھیک ہے، چیز ٹھیک ہے، حق میں گواہی ہے. اصل میں یعنی قرآن مجید یعنی میں شاہد تو شہی اور شاہدہ شہی جو ہے وہ تو الشیء کہیں یا اعلیٰ شے کہیں یا اعلیٰ مثلہ کہیں، چیز آنی چاہیے نا. تو شاہدہ شاہد اعلیٰ مثلہ ہی، جیسے چیز آ گئی تو اب وہ مفہوم نکل گیا اس کا. بندے کے بارے میں جب اللہ آتا ہے تو یہ جگہ جگہ ہے کہ پھر وہ لوگ جو ہیں ان کے خلاف گواہی دیں گے، ان کے کان، ان کی آنکھیں خلاف گواہی دیں گے. کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ کہ ان کو مجرم ثابت کر دیں گے. تو غالب استعمال جو ہے کہ مجرموں کے خلاف چونکہ گواہی دی جاتی ہے تو خلاف کا مضمون اس کے اندر پیدا ہو جاتا ہے. ورنہ اصل میں مطلب جو ہے وہ یہ ہے کہ کسی آدمی پر ایسی گواہی دے دینا جو اصل میں عدالت کو فیصلے کا اختیار دے دے اس کے بارے میں. اگر میں اپنی بات واضح کر سکا ہوں، یعنی آپ مدد کیجئے گا اس میں، آپ سب لوگ، یہ مطلب ہے اس کا شاہدہ علی فلاں کے یہ معنی ہوتے ہیں. اب ترجمہ کیا کرنا ہے، کیسے اس کو بیان کرنا ہے، یہ ایک الگ بحث ہے اور وہ ظاہر ہے کہ اس میں کوشش ہوتی رہتی ہے. لیکن مدعا یہ ہے، پہلی بات یہ صرف لفظ کی بحث ہے اور یہ اتنا زیادہ عام ہے کہ یہ میں کوئی نئی تحقیق نہیں بیان کر رہا. ایک آدمی اگر قرآن مجید کو صرف یہ دیکھے گا کہ واللہ علی کل شیء شہید کہاں استعمال ہوا ہے یا شاہدہ علی کس کس مضمون میں استعمال ہوا ہے، تو اس کے سارے شیڈز کو سمجھ لے گا بہت آسانی. کہ میں نے اشارہ کیا محض اس لیے کہ پورے لفظ پر مجھے اس وقت بحث نہیں کرنی. اس کے بعد کہ قرآن مجید اس کو مفہوم میں استعمال کرتا ہے، یعنی ظاہر ہے کہ قرآن کیا کرے گا، قرآن یہ کرے گا جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ اس نے لفظ کو اس کے مفہوم سے اٹھایا اور ایک مخصوص اصطلاح بنایا ہے. یعنی قرآن مجید نے اس کو پھر بلند کیا ہے جیسے اس نے اور بہت سی چیزوں کو اٹھایا ہے. قرآن کس معنی میں استعمال کر رہا ہے، یعنی پھر اس کا صحیح مدعا کیا ہے جب قرآن مجید بطور خاص کچھ تعبیرات اختیار کرتا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ قیامت کے دن ہم ان کے اوپر گواہ کھڑے کریں گے اور جینا بکا علی ہؤلاء شہیدا، اور تیری قوم پر گواہ کھڑا کریں گے. اور یوم یقوم الاشہاد، جب گواہ کھڑے کیے جائیں گے. اور جیہ بالنبیین والشہداء، جب نبیوں کو اور شہداء کو کھڑا کیا جائے گا گواہی دینے کے لیے. تو یہ جو سارا قرآن مجید قیامت کے بارے میں بیان کر رہا ہے، یہاں شہادت الناس لیکون الرسول علیکم شہیدا کہہ رہا ہے. حضور کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ شاہدن علیہم، ہم نے ان کو شاہد علی، یعنی اپنی قوم پر شاہد بنا کے بھیجا ہے. تو یہ کیا چیز ہے، یعنی یہ سارا مدعا کیا ہے، یہ ہے وہ چیز جس کو مجھے تھوڑا سا واضح کرنا ہے. اس طرح میں نے اشارہ کیا تھا، لیکن اب میں سمجھتا ہوں کہ یہ جب تک میں اس کی تفصیل نہیں کروں گا اس وقت تک شاید میں اپنی بات واضح نہ کر سکوں. یعنی مدعا جو شہادت اللہ کا ہے لغوی لحاظ سے اسی کو لیا، قرآن نے اس کے معنی تبدیل نہیں کیے، لیکن اس کو ایک مخصوص صورتحال پر اطلاق کر کے اپنی ایک خاص اصطلاح بنا دیا ہے. وہ کیا چیز ہے اس کو تھوڑا سا سمجھ لیجئے. میں نے اس بات کو تو اپنے دروس میں، اپنے لیکچرز میں بارہا بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں میں سے بعض نبیوں کو رسالت کے منصب پر فائز کر دیتے ہیں. اور رسالت کیا ہے؟ رسالت اصل میں شہادت ہے. یعنی رسالت کیا ہے، نبوت سے زائد کیا چیز اس کے اندر ہوتی ہے؟ شہادت ہے. کس معنی میں شہادت ہے؟ یعنی وہ کیا چیز ہے؟ بھائی نبی بھی دین بیان کر رہا ہے، نبی بھی بڑی غیر معمولی شخصیت کا حامل ہوتا ہے، نبی بھی معجزات دکھا دیتا ہے، نبی کے بھی پس منظر میں بے شمار چیزیں جمع ہوتی ہیں. یعنی نبی شخصیت کا پڑھتے ہیں، یحییٰ علیہ السلام نبی ہیں، ان کی شخصیت کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو آدمی کیا شخصیت ہوتی ہے. وہ کیا چیز ہے کہ جو رسول کو شاہد بنا دیتی ہے؟ یہ ہے نا سوال. وہ چیز کیا ہے، پہلے اس کو سمجھ لیجئے. تو میں نے آپ کو کئی مرتبہ یہ بتایا، یعنی اب میں صرف اشارہ کروں گا تو وہ بات آپ سمجھ لیں گے. آگے کے لیے مجھے کچھ تفصیلی گفتگو کرنی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ وہ کیا خاص کام کرتے ہیں جس کی وجہ سے رسول شاہد ہو جاتا ہے. نبوت کیا ہے؟ وحی حاصل ہو گئی، رسول کو بھی ہوتی ہے، نبی کو بھی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب دے دی، نبیوں کو بھی دی، رسولوں کو بھی دی. اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے لوگوں کی ہدایت کا سامان کیا، دونوں کے ذریعے سے کیا. وہ بھی حق کا بہترین نمونہ، وہ بھی حق کا بہترین نمونہ. یعنی اس معاملے میں کوئی فرق نہیں ہے.
وہ کیا چیز ہے کہ جو نبیوں میں سے کسی شخصیت کو قرآن کی اصطلاح میں شاہد بنا دیتی ہے؟ وہ چیز کیا ہے؟ وہ چیز ہے زمین پر اس شخص کے ذریعے سے خدا کی عدالت کا صادر ہونا۔ یہ میری بات جو ہے یہ میں خاص طور پر اپنے تلامذہ کی توجہ دلا رہا ہوں، سمجھ لیں، کیونکہ خود میرے اپنے جو اس معاملے میں توضیحات و بیانات رہے ہیں کچھ اجمال ہے، اس لیے وہ اس کو پوری طرح ہو سکتا ہے کہ اپریشیٹ نہ کر سکوں بات کی۔ یعنی شہادت کیا ہے؟ شہادت اصل میں کسی شخص کے ذریعے سے خدا کی دینونت کا ظہور کر دینا ہے۔ شاہد وہ کب بنتا ہے؟ اس وقت بنتا ہے جب عدالت برپا کر کے خدا کا فیصلہ اس کے ذریعے سے صادر ہو جاتا ہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت پر کھڑے ہیں، دعوت دے رہے ہیں، چونکہ ان کا بنا کر بھیجا گیا تو دعوت کا عمل مختلف مراحل سے گزرنے کے بعد اگر دینونت اور خدا کی عدالت تک پہنچ جاتا ہے تو گویا اب آپ گواہ بن گئے۔ اس کو بہت اچھی طرح سمجھ لیجئے، یعنی جب تک یہ نہیں واقعہ ہوگا شہادت نہیں واقع ہوئی۔ جب تک یہ معاملہ نہیں ہوا شہادت نہیں واقع ہوئی۔ شہادت کیا ہے کہ کسی رسول کے ذریعے سے، یعنی میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی دعوت کیا ہے؟ یہ کہ میں ہوں، مجھے ایک دن قیامت برپا کرنی ہے اور عمل صالح کی بنیاد پر تم کو جواب دہ ٹھہرانا ہے۔ یہی ہے نا دین۔ اس بات کو جس شخصیت کے ذریعے سے ایک محسوس واقعہ بنا دیا جاتا ہے، یعنی خدا کی عدالت جس کے وجود سے زمین پر لگ جاتی ہے اور فیصلہ صادر ہوتا ہے اس کے بارے میں، تو گویا وہ زندہ نمونہ ہوتا ہے اس بات کا۔ وہ کیا ہے؟ اس کے ذریعے سے قیامت دیکھ لی لوگوں نے، اس معنی میں وہ گواہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر حضرت نوح ہے تو حضرت نوح شاہد ہیں، شاہد ہیں، رسولاً شاہداً علیکم، یعنی رسول جو ہے وہ کیا ہے؟ انہوں نے اپنی قوم پر اتمام حجت کیا۔ اتمام حجت کرنے کے بعد یعنی بات ہر لحاظ سے واضح کر دی۔ جب بات ہر لحاظ سے واضح ہو گئی تو وہ پھر بھی واضح نہیں ہوئی اس درجے میں کہ خدا پکڑ لے۔ یعنی وہ کیا کرتا ہے؟ وہ پھر کہتا ہے کہ دیکھو میں اب خدا کی عدالت کا فیصلہ سناؤں گا، روک نہیں سکو گے مجھے تم۔ تو فیصلہ سنانے کا عمل جب وہ مکمل کرنا شروع کر دیتا ہے تو گویا شاہد کی ساری شرائط پوری ہو جاتی ہے۔ یعنی اب اس نے بتا دیا لوگوں کو، جیسے صالح کے بنا کہا کہ میں 3 دن کا الٹیمیٹم دے رہا ہوں، یعنی الٹیمیٹم، اس کے بعد جو عدالت ہے وہ فیصلہ سنا دے گی۔ کسی شخصیت کا اللہ کی عدالت زمین پر برپا کر دینا اصل میں شہادت ہے۔ دعوت اور شہادت میں یہ فرق ہے۔ ہمارے ہاں جو جدید مفسرین ہیں انہوں نے شہادت کے لفظ کو بالکل دعوت کے ہم معنی لے لیا ہے، یعنی وہ اس کو ایک لوز لفظ کے طور پر بیان کرتے ہیں۔ یعنی رسول پہنچا رہا ہے کہ ہم پہنچائیں تو گویا یہ شہادت دینا ہے۔ یہ شہادت دینا نہیں ہے قرآن کی اصطلاح میں۔ قرآن کی اصطلاح میں شہادت دینا یہ گواہ، یہ اصل میں تبلیغ ہے، یہ دعوت ہے، یہ پیغام پہنچانا ہے، یہ تذکیر ہے، یہ نصیحت ہے۔ شہادت یہ ہے کہ آپ خدا کی عدالت برپا کر دیں، یعنی یہ اختیار اللہ تعالیٰ آپ کو سونپ دے، اب آپ عدالتی فیصلہ سنائیں گے اور جو فیصلہ ہوگا وہ خدا کی طرف سے آپ کے ذریعے سے نافذ ہو جائے گا۔ اگر عذاب کے مستحق ہیں لوگ تو عذاب آ جائے گا، اور اگر جزا کے مستحق ہیں لوگ تو جزا مل جائے گی اسی دنیا میں۔ اس دنیا کے اندر چھوٹے پیمانے پر قیامت کو برپا یہ جس ہستی کے ذریعے سے ہوتا ہے اس کو قرآن شاہد کہتا ہے، اور یہ عمل کی عادت ہے۔ کسی قوم پر یہ شہادت واقع ہو گئی ہے، یعنی اب کوئی عذر باقی نہیں رہا۔ یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے برپا ہونے کے دلائل انفس میں ہے، ان کی طرف توجہ دلاتا ہے، آفاق میں ہے، ان کی طرف توجہ دلاتا ہے، عقلی لحاظ سے مقدمات قائم کر کے بتاتا ہے، اپنے بارے میں انسان کو کہتا ہے کہ وہ غور کرے تو اس کو بہت سی اس کی نشانیاں نظر آ جائیں گی۔ یہ سب باتیں بیان کرتا ہے، لیکن یہ ساری عقلی بحث ہے، یہاں تک کہ جب جہود اور انکار قرآن کے الفاظ میں اس جگہ تک پہنچ جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کسی ہستی کو بھیج کے لوگوں کے اوپر اتمام حجت کے لیے وہی عدالت جو انہوں نے آسمان پر لگانی ہے زمین پر لگا دیتے ہیں، جس کے ذریعے سے وہ عدالت برپا ہوتی ہے، وہ شاہد ہے، اور اس عدالت کا برپا ہونا شہادت ہے۔ یہ شہادت منتقل کیسے ہوگی صحابہ کی امت کو؟ جی میں عرض کر رہا ہوں، میں بڑی تفصیل سے ساری بات کو بیان کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے 2-4 گھنٹے لگ جائیں، لیکن مجھے یہ ساری بیان کرنی ہے۔ رسول کی تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ تو یہ کسی کے ذریعے سے اب کیا کرنا ہے اس نے؟ اب دیکھیے واقع کیسے ہوتی ہے، یعنی ایک بالکل نہتہ آدمی
جس کے پاس کوئی لشکر نہیں ہے، جس کے پاس کوئی بادشاہی نہیں ہے، وہ کھڑا ہوتا ہے اور کھڑا ہو کے یہ کہتا ہے کہ جو قیامت میں منادی کر رہا ہوں کہ ایک دن برپا ہوگی، بنیادی دعوت یہی ہے نا پیغمبر کی، میں اس کو برپا کر دوں گا اس زمین کے اوپر، یعنی میں حق کا نمونہ ہوں، تمہارے سامنے کھڑا ہوں، اب اگر تم میری بات مانو گے تو سرفرازی پاؤ گے اسی دنیا میں، اور نہیں مانو گے تو میں سزا کا اختیار لے کے آیا ہوں، وہ دے دوں گا اور تم کچھ نہیں کر سکو گے، یعنی میرا جو سزا دینے کا عمل ہے اس میں رکاوٹ نہیں بن سکو گے، میں اکیلا کھڑا ہوں، پوری قوم کے ساتھ یہ معاملہ کر دوں گا۔ یعنی یہ وہ شہادت ہے جو رسولوں کے ذریعے سے برپا ہوتی ہے، ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اس کو، اب اس کی اب تھوڑی سی دیکھیے، پھر ہم آئیں گے صحابہ تک پہنچتے پہنچتے ہو سکتا ہے 2-4 نشستیں لگ جائیں۔ یعنی پہلے دیکھیے یہ ہوئی کیسے ہے اللہ تعالیٰ نے، میں نے اشارہ کیا تھا اس جانب کہ یہ بات بائبل سے معلوم ہوتی ہے، اور میں یہ عرض کر دوں کہ بائبل ہسٹری، بائبل کا ایک پہلو تو وہ ہے اللہ تعالیٰ کی ہدایت، دعوت، انبیاء کی بیان ہوئی ہے، ایک اس کے اندر تاریخ بیان ہوئی ہے، اور آج جو لوگ بائبل کا مطالعہ طالب علمانہ طریقے سے کرتے رہتے ہیں انہیں معلوم ہے کتاب پیدائش کے اندر پوری دنیا کے بننے اور پھیلنے کی تاریخ بیان ہے، اس کا نام کتاب پیدائش اسی لیے ہے، یعنی اس کے اندر وہ ساری تاریخ بیان ہوئی ہے کہ انسان کیسے پیدا ہوئے، طوفان نوح کا پھر بڑا تفصیلی ذکر کرتی ہے بائبل، پھر اس کے بعد وہ بتاتی ہے کہ دنیا کے اندر مختلف قومیں کس طریقے سے پھیلیں، پھر اس کے بعد وہ حضرت ابراہیم تک آتی ہے، اور پھر ابراہیم سے آگے بڑھتے ہیں۔ میں وہ بتاؤں گا کہ بائبل اصل میں کیا چیز ہے، وہ بتانا ضروری ہے ورنہ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئے گی۔ سوال ہے جی پچھلی بحث سے متعلق، تو آپ کی بات سے جو واضح ہو رہا ہے وہ یہ کہ نبی بہرحال پھر شاہد نہیں ہوتا، ان میں کوئی شک ہی نہیں۔ اچھا، مگر اس کے باوجود قطع عذر اس ایک قطع عذر وہ ہے، یہ پھر میں انہوں نے سوال کر دیا تو میں اس کو واضح کرتا چلوں، ایک قطع عذر وہ ہے جو قیامت کے لحاظ سے ہو رہا ہے، ایک قطع عذر وہ ہے جو قیامت کے لحاظ سے ہو رہا ہے، وہ آسمان اور زمین کی نشانی سے بھی ہو جاتا ہے جی، وہ تو آج کل بھی ممکن ہے، وہ اس وقت بھی ہو رہا ہے، یعنی خدا کی طرف سے قطع عذر ہو رہا ہے، اس پر پکڑیں گے نا اللہ تعالیٰ۔ اچھا، وہ تو قرآن مجید یہاں تک کہتا ہے کہ ایک قطع عذر تو بنیادی ہدایت کے بارے میں عہد الست کی بنیاد پر ہو گیا ہے، ایک قطع عذر وہ ہے جس پر اللہ قیامت میں سزا دیں گے، اور اس سزا کے موقع کے اوپر وہ اصل میں آدمی کا دل دماغ سب کو نکال کے باہر رکھ دیں گے، اس کے ہاتھ پاؤں شہادت دے دیں گے، یعنی وہ تو پھر ایک دوسری دنیا ہے۔ ایک قطع عذر وہ ہے جو دنیا میں ہو گیا اور اس کے نتیجے میں سزا اور جزا یہی دے دی گئی، یہ ہے جو شہادت۔ نبی کا قطع عذر اس درجے میں نہیں ہوتا، کیا یہ کہا جائے گا؟ جی ہوتا ہی نہیں سرے سے، وہ کرتا ہی نہیں، یعنی وہ اس اختیار کے ساتھ آتا ہی نہیں سرے سے، وہ یہ کام ہی نہیں کرتا۔ دیکھیے میں جو بات عرض کر رہا ہوں قطع عذر کے معنی نہیں ہے شہادت کے، فیصلہ سنانے کے مفہوم میں دنیاوی فیصلہ ہے، فیصلہ سنا اب سامنے آ گیا نا، مطلب یہ ہے کہ خدا آسمان سے اترا اور اس نے اتر کر یہاں کھڑے ہو کر یہ کہا کہ قیامت کو مانتے ہو؟ ہم نے کہا نہیں مانتے، انہوں نے کہا اچھا میں برپا کر رہا ہوں تمہارے لیے۔ یہ سوال اصل میں اس لیے پیدا ہوتا ہے کہ بعض مقامات پہ لگتا ہے ایسے ہے کہ قرآن یہ میں ایک ایک مقام کو زیر بحث لاؤں گا، مجھے صرف اس کی اجازت دے دیجیے، گھنٹوں گفتگو کرنی، یعنی مجھے صرف اس کی اجازت دے دیں کہ میں اس کی ایک ایک پہلو کو زیر بحث لاؤں گا کہ قرآن مجید میں یہ کیسے استعمال ہوا ہے، کیونکہ یہ بڑی اہم بحث ہے اور اس کو واضح ہونا چاہیے، اس میں لگنے والی غلطیوں نے مسائل پیدا کر دیے ہیں بہت سے۔ تو شہادت پہلے سمجھ لیجئے کیا چیز ہے، یعنی شہادت کا مطلب ہے کہ اللہ اس اختیار کے ساتھ کسی کو بھیج دے کہ وہ قیامت کو نہ ماننے والوں کے لیے دنیا میں قیامت برپا کر کے ان کو ان کی آنکھوں کے سامنے دکھا دے، یہ شہادت ہے۔ جب کسی کو اس منصب پر فائز کر کے بھیجا جاتا ہے تو اس اختیار کے ساتھ آتا ہے، یہ بنیادی بات یہ ہے۔ تبلیغ شہادت نہیں ہے، دعوت شہادت نہیں ہے، یعنی جتنی بھی چیزیں ہیں یہ شہادت نہیں ہے، یہ اصل میں بات پہنچانا ہے۔ انبیاء تبلیغ کرتے ہیں، تذکیر کرتے ہیں، دعوت دیتے ہیں، اس کے نتیجے میں بھی آدمی کے پاس پیش کرنے کے لیے عذر نہیں رہتا، لیکن بتائے گا کون کہ نہیں رہا؟ قیامت میں اللہ تعالیٰ بتائے گا۔ رسول شاہد ہوتا ہے، اور جب وہ شاہد ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اصل میں زمین کے اوپر خدا کی عدالت کو برپا کر کے دکھائے گا، اس کے وجود سے وہ عدالت برپا ہوگی۔ اور خدا کی عدالت کیا ہے؟ پھر اس کو سمجھ لیجئے، خدا کی عدالت کیا ہے؟ نیکی اور خیر کی بنیاد پر جزا ملنی اور سرکشی کی بنیاد پر سزا ملنی، یہی ہے نا خدا کی عدالت۔ یہ خدا کی عدالت جس کے ذریعے سے برپا ہے، یعنی اس کے وجود سے برپا ہے، وہ اور اس کے ساتھی لازماً سرفرازی پائیں،
جو اس پر ایمان لائے لازماً سرفرازی پائے، اور جو اس سے اختلاف کریں لازماً زمین کے اوپر خدا کا عذاب ان کو کاٹ کر پھینک دے۔ اس کو قرآن مجید نے ایک جگہ بیان کیا نا، فَنَكَّبُوا فِي الْبِلَادِ فَهَلْ مِن مَحِيصٍ، یعنی وہ کوڑا پھر اس طرح برستا ہے کہ اس کے بعد کچھ باقی نہیں رہ جاتا۔ یا آپ کبھی وہ تصویر دیکھیں جو قرآن نے کھینچی ہے کہ ہم نے سالے جگہ کہ ان کو یہ نوٹس دو، اتنے دن کا معاملہ ہوگا، اتنے دن کے بعد تم نکلو گے، دیکھو پیچھے مڑ کر تم نے نہیں دیکھنا، اس بستی سے اس طریقے سے نکلو کہ کھڑے ہو جاؤ، جیسے ہی تم باہر نکلو گے پھر ہم اس کے اونچ کو نیچ اور اس کی نیچ کو اونچ بنا دیں گے، ختم کر دیں گے۔ ہر زمین آسمان کا دیکھ لے گی ہر چیز کے کیا ہوا ہے اس بستی کے ساتھ، اور یہ بستی پھر خدا کی گواہی بن جائے گی۔ یعنی ترکنا علیہم فی الآخرین، ایک سورہ قرآن مجید کی جس میں اس کا ذکر آتا ہے، کہتا ہے ترکنا علیہم فی الآخرین، یعنی پھر ہم نے اس روایت کو، اس چیز کو ہم نے ایک نشانی کے طور پر رکھ کے دنیا کے اندر کھڑا کر دیا کہ دیکھتے رہو، اب یہ قیامت اس بستی میں اس طرح برپا ہوئی تھی۔ اس ہسٹری کو ہم نے پھر بعد والوں کے سامنے منتقل کیا، تو جگہ جگہ اس کو قرآن مجید پیش کرتا ہے۔ یہ جو شہادت ہے اگر یہ سمجھ میں آ گئی تو اب اس کی ایک تاریخ ہے یہ معلوم ہوتی ہے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمارے پاس قدیم ہسٹری کا سب سے زیادہ مستند ماخذ جو ہے وہ بائبل ہے، قرآن سے پہلے۔ اچھا، اب ظاہر ہے کہ اس کے بارے میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کی طرف مجھے اشارہ کرنا ہے کہ یہ چیز کہ بائبل اس تاریخ کا سب سے مستند ماخذ ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اس کے اندر کوئی غلطی نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی اور ذریعہ نہیں تھا۔ 200 سال پہلے تک یہ بات مانی جاتی تھی، علمی دنیا میں اس کو چیلنج نہیں کیا جاتا تھا۔ 2 صدی پہلے جب خاص طرح کا تشکیک کا دور شروع ہوا تو بعض اسکالرز نے خود مغرب میں بہت غیر معمولی کام کر کے یہ تصور پیش کیا کہ یہ کوئی تاریخ نہیں ہے بائبل، اور اس میں جو جنگیں، علاقے، واقعات بیان کیے گئے ہیں یہ ایک مذہبی افسانہ ہے۔ یعنی ایک قوم جس طرح سے اپنے افسانے محفوظ کرتی ہے اس طریقے سے یہ افسانہ ہے، کیونکہ جو اس میں بیان کی گئی ہیں، جنگیں ہوئی ہیں یا اس کے اندر مختلف ملکوں کے ساتھ معاملات ہوئے، اس میں کچھ علاقے بیان کیے گئے ہیں، تاریخ کے صفحے پر پائے نہیں جاتے۔ اس کے اوپر بڑی تنقیدیں ہوئیں، چنانچہ جرمنی میں بعض اسکالرز نے بڑی غیر معمولی اس کے اوپر چیزیں لکھی، حتیٰ کہ اس میں ایک بڑا فلسفی ہیگل بھی شامل رہا ہے۔ بائبل کی ایک نئی کی جو علی شریعتی صاحب نے مثال کے طور پر شیعہ نقطہ نظر کی ہے، یعنی ہر چیز کو ایک استعارہ، ایک تشبیہ اور ایک سمبل قرار دے کے انہوں نے کہا نہیں، اس کو ایسی، یہ کوئی تاریخی واقعات نہیں ہے، نام بھی اصل میں سمبولک ایکسپریشنز ہیں۔ تو یہ بڑا اس کا غلبہ ہو گیا ایک زمانے تک، اور یہ صورتحال یہ تھی کہ گویا بائبل تو اب زمین سے غائب ہو گئی۔ اس کے بعد پھر دنیا کے اندر ایک نیا علم وجود میں آیا، اور وہ چیز یہ تھی کہ ارضیات پر تحقیقات کی جائیں، یعنی جن جن علاقوں کا قدیم ہسٹری میں ذکر آتا ہے ان کی کھدائی کی جائے، جا کے معلوم کیا جائے وہاں پہ کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا۔ تو اس کے بعد پھر 2 بڑے اسکالرز نے کام کیا، جو لوگ اس کی پوری تاریخ پڑھنا چاہیں تو وہ یہود کی تاریخ کے اوپر جو اعلیٰ درجے کی کتابیں ہیں ان میں سب میں یہ بائبل کی ہسٹری کے بارے میں بحث کی جاتی ہے باقاعدہ۔ تو پھر اس کے بعد 2 بہت بڑے اسکالرز نے اپنی زندگی لگائی ہے، اور اب یہ چیز علمی لحاظ سے اسٹیبلش ہو گئی ہے کہ بائبل میں میتھ نہیں ہے، ہسٹری ہے۔ یعنی وہ جگہیں دریافت ہو گئی ہیں، ان کی تصدیق کے سارے مواقع فراہم کر دیے گئے ہیں، اور یہ کام کم و بیش اب اسٹیبلش ہو گیا۔ تاریخ کا ایک بڑا ماخذ ہے۔ ظاہر ہے اب اس وقت گفتگو نہیں کرنی، میں صرف اشارہ کیا کہ کہیں آپ آج سے 1.5 صدی پہلے کی چیزیں پڑھتے ہو یہ خیال نہ کریں کہ ماہرین یہ کہتے ہیں، ماہرین اب یہ نہیں کہتے، اس پر بڑا کام ہوا ہے، اور بہت سی چیزیں یعنی وہ مقامات جو بائبل کے اندر ہیں ان کے اوپر بھی تحقیقات آ گئی ہیں، اور ان سب سے تصدیق ہوئی ہے اس چیز کی کہ اس کے اندر جو باتیں بیان کی گئی ہیں ایسے نہیں ہیں۔ ایک تو یہ بات ذہن میں رکھیے۔ تو بائبل ہسٹری جو ہے بتا دوں گا، مطلب اس سے ابھی بات سے دلچسپی زیادہ۔ تو میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ یہ بائبل جو ہے یہ اس ساری تاریخ کو بیان کرتی ہے۔ جس طرح قرآن مجید ایک پیغمبر کی سرگزشت انذار ہے، اس طرح بائبل کا بھی ایک مقام ہے اس شہادت کے پہلو سے، اور وہ مقام جو ہے وہ میں چاہتا ہوں کہ پورا کا پورا میں واضح کرنے کی کوشش کروں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، یعنی بائبل سے اور پھر اس سے متعلق جو تاریخی مواد اس وقت ہمارے پاس موجود ہے، اور جو نئی تحقیقات زمین پر انسان کے آنے، بسنے، پیدا ہونے کے بارے میں ہوئی ہیں، اس سب کو سامنے رکھ کر جو تصویر بنتی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ تصویر جو ہے یہ میں اس لیے اس کو پیش کر رہا ہوں کہ قرآن مجید کے اشارات سے اس کی تصدیق ہوتی ہے،
یعنی قرآن بھی اشارات کی حد تک اس کی تائید میں کھڑا ہے، اور وہ میں بتاؤں گا قرآن مجید میں وہ کیا اشارات ہیں۔ قرآن مجید سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ خود انسان کے اوپر، انسان وجود پذیر ہوا ہے نا، تو انسان کے اوپر ایک حیوانی دور گزرا ہے جو ہو سکتا ہے لاکھوں سال پر پھیلا ہوا۔ اس میں انسان کا قالب جو ہے قرآن مجید کے الفاظ میں اس کا تصویہ ہوا ہے، یعنی ایک تو نا ایک میرا وجود ہے، یہ قالب ہے، یہ وجود ہے، یہ قالب ہے، اور ایک اندر شخصیت ہے جو بول رہی ہے۔ اصل میں انسان تو وہ ہے نا، وہ شخصیت جو بول رہی ہے۔ میرا ایک حیوانی وجود ہے، وہ شخصیت بندر کے حیوانی وجود میں رکھ دی جائے، چوہے کے حیوانی وجود میں رکھ دی جائے، بلی کے حیوانی وجود میں رکھ دی جائے، بھیڑ اور بکری کے حیوانی وجود، خدا نے یہ نہیں کیا۔ یعنی اس شخصیت کو رکھنے کے لیے بھی ایک خصوصی قالب بنایا ہے، اور قرآن مجید نے سورہ سجدہ میں اس کو بیان کیا ہے کہ اس کی ہم نے ڈائریکٹ مٹی سے ڈائریکٹ مٹی سے تخلیق کرنے کا وہ مطلب نہیں ہے جو عام طور پر لیا جاتا ہے کہ اللہ میاں نے مٹی فرشتوں سے منگوائی ایک پتلا بنایا۔ یعنی جو اب پروسیس ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے وہ پروسیس زمین کے پیٹ میں ہوا ہے، ہزاروں سال میں ہوا ہے، لاکھوں سال میں ہوا ہے، اس سے قالب تیار ہوئے ہیں۔ یہ جو آپ عام طور پہ پڑھتے ہوں گے انسان کے جو فاسلز ملتے ہیں اور دوسری چیزیں ملتی ہیں، یہ 10 لاکھ سال پرانے ہیں، یہ 5 لاکھ سال پرانے ہیں، تو اصل میں انسانی قالب فاسلز ہیں۔ یعنی وہ انسان نہیں تھا، لیکن وہ بندر بھی نہیں تھا۔ انسانی قالب جو ہے قرآن نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے سورہ سجدہ میں کہ یہ قالب انسان کا بنانے کے بعد حیوانی انسان یہ برسوں صدیوں تک پیدا ہوتا رہا ہے۔ اس کی پیدائش کے بعد اللہ تعالیٰ نے جب اس کا تصفیہ کر لیا، یعنی جو گویا حیوانی وجود کو خوبصورت بنانے کا کام تھا، جب وہ ہو گیا، ہو سکتا ہے اس میں 10,000 سال لگے یا لاکھ سال لگے، تو پھر ڈائریکٹ کریشن کا طریقہ یعنی زمین کے اندر سے پیدا کرنے کا طریقہ ختم کیا گیا۔ قرآن مجید کہتا ہے نا ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین، یعنی پھر دوسرا مرحلہ آیا جب ہم نے اس کے اندر نسل پیدا کرنے کا پروسیس خود اس کے اندر رکھا۔ یعنی پہلا تو وہ تھا، دوسرا بدا خلق الانسان من طین، ابتدا وہاں سے کی، دوسرے مرحلے میں ہم نے یہ کر دیا، صلاحیت پیدا ہو گئی نسل پہ۔ تو جس انسان میں یہ صلاحیت پیدا ہوئی، اس انسان کو اس میں سے ایک انسان کا انتخاب کر کے خدا نے اس میں اپنی روح پھونک دی، یعنی گویا ہمارا شخصیت ہے وہ اس کے اندر ڈال دی گئی۔ یہ جو انسانی شخصیت اس کے اندر ڈالی گئی، یہ اصل میں قرآن مجید اس کو سیدنا آدم علیہ السلام کہتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ پھر ہم نے وہ سم و بصر کی صلاحیت دی، اس کے اندر بصیرت پیدا کی، یعنی یہ شخصیت جیسے ہی آئی تو وہ حیوانی زندگی اس کی موجود تھی، حیوان تو وہ تھا، لیکن اب وہ انسان بن گیا۔ یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں، ڈارون اور بات کہتا ہے، یہ بات اور ہے، لیکن اس وقت ہم جس طرف بڑھ رہے ہیں، مجھے چونکہ اس کی طرف اشارہ کرنا ہے، تاریخ کے بعض پہلو زیر بحث آ گئے ہیں، تو یہ کبھی زیر بحث آئے گا تو میں عرض کر دوں گا ڈارون سے کیا فرق ہے۔ اس میں یعنی بندر سے انسان کا ارتقا نہیں ہو رہا، انسان ہی ہے جس کا قالب پہلے بن گیا ہے، اور پھر ایک دوسرے مرحلے کے بعد نسل کی صلاحیت رکھ دی گئی ہے، اور پھر اس کو انسان بنا دیا۔ تو آدم علیہ السلام، اب یہ تاریخ ہے اصل میں جس سے بائبل شروع ہوتی ہے۔ یعنی ایک ہے انسان کے حیوانی قالب کی تاریخ، وہ آپ کو ماہرین ارضیات سناتے ہیں، متحجرات کے علماء سناتے ہیں، فاسلز ریکارڈ سارے اسی کے ہیں، وہ لاکھوں سال پرانی ہے، یہ لاکھوں سال پرانی نہیں ہے، یہ جو تاریخ ہے یعنی یہ اس کے بعد شروع ہوتی ہے۔ تو اصل میں بائبل یہاں سے، یہ بھی جس طرح کے عام تاثر ہے کہ 7-8 ہزار سال کی، وہ بات نہیں ہے، یعنی یہ بھی نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ اس کی تائید بائبل سے نہیں ہوتی عام تصور کی، بلکہ اب دنیا کے اندر جو جدید ہمارے پاس معلومات آ گئی ہیں کہ دنیا میں انسان کیسے پھیلا ہے، تو یہ معلوم ہے کہ انسان کی جو خاص طور پر، یہ تو ایک تو وہ خطہ ہے نا جس میں ملا ہوا ہے خشکی کے ذریعے سے، مشرق وسطیٰ کا علاقہ، ایشیا ہے، یورپ ہے، یہ ملے ہوئے ہیں، افریقہ ہے ملا ہوا ہے۔ تو یہ ہمیں معلوم ہے کہ آئس ایج ہے جس کے اندر انسان نے ہجرت کیا آسٹریلیا میں۔ انسان کا وہ ایک ہجرت وہ ہے جو ہمارے جدید تاریخ میں ہوئی ہے، اور ایک ہجرت وہ ہے جو مثلا ریڈ انڈینس نے کی یا آسٹریلیا کے قدیم باشندوں نے کی۔ تو جو پہلی ہجرت ہے اس کے بارے میں اب کم و بیش ماہرین اس پر متفق ہیں کہ آئس ایج میں ہوئی ہے، یعنی جس میں سمندر جو ہے یہ جمع ہوا تھا، اور لوگ جس طریقے سے چل کے جاتے ہیں اسی طریقے سے چل کے اسے، جیسے بحر منجمد شمالی جنوبی ہے،
یہ کیفیت ہے، آئس ایج کہا جاتا ہے نا اس کو۔ اور اس پر بھی کم و بیش اتفاق ہے کہ جو اس انسان کے ہجرت کے آثار ملے ہیں وہ آسٹریلیا میں جانے کے کم و بیش 60,000 سال پرانے ہیں اور امریکہ میں جانے کے 20,000 سال پرانے ہیں، یعنی یہ بات بھی اب کم و بیش سے واضح ہو گئی ہے۔ تو اس وجہ سے یہ دوسرا انسان کا دور ہے، یعنی آدم کا دور ختم ہو گیا ٹائم، ہمیشہ غلط وقت پہ ختم ہوتا ہے۔ تو آدم کی ابتدا جو ہے وہ اصل میں اس دوسرے، قرآن مجید کے اشارات سے معلوم ہوتا ہے کہ دوسرے دور سے ہوئی ہے، اور اللہ نے ان کو نبوت کے منصب پر سرفراز کر کے دنیا میں بھیجا، اور ان کو یہ کہا کہ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي ہُدًى، تمہیں اب اس آزمائش میں ڈالا گیا ہے، اختیار اور اقتدار دے کر اس آزمائش میں ڈالا گیا ہے کہ میری ہدایت جب آئے گی تو تم اس ہدایت کو یا تو مانو گے اور یا انکار کرو گے، تو انکار کے بھی کچھ نتیجے نکلیں گے اور اقرار کے بھی نکلیں گے، یعنی یہ میسج ہے دین کا، جس کو قرآن نے آدم کا قصہ سناتے بیان کیا کہ جب ہم نے تصفیہ کیا، اس کے اندر اپنی روح پھونک دی، اس کے اندر سمع و بصر کی صلاحیت پیدا کری، تو ساتھ ہی یہ ہدایت بھی اس کو دے کے کہہ دیا کہ بس اب جاؤ زمین میں اور اب تمہیں اس امتحان میں ڈالا گیا ہے۔ یہ امتحان جو ہے یہ ہے یعنی خدا کے اس فیصلے کو ماننے کا کہ مجھ کو ایک دن اخلاقی بنیاد پر خدا کے سامنے جواب دہ ہونا ہے، یہی مذہب ہے بنیادی طور پر۔ اس مذہب میں اتمام حجت کی پھر ایک ہسٹری ہے، اس کا ہم دوسری نشست میں مطالعہ کریں۔